ان سب کے ساتھ ساتھ فضیلت والی رات، اس فضیلت والی رات کے اندر بھی جو روایت میں نے آپ کو سنائی، اللہ کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے؟ جتنی بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بخشش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کیا فرمایا؟ اتنے لوگوں کی بخشش کے باوجود بھی چند لوگ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک، اللہ مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ سب کی بخشش اور مغفرت ہوتی، لیکن اس رات مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کینہ رکھنے والا جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا کینہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، مسلمان بھائی کا کینہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ ایسے شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 3، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتے جو ناحق قتل کرنے والا ہے، حق پر قتل نہیں کر رہا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے، قاتل کی اللہ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی زانی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ زنا کرنے والا ہے، اللہ نے حلال اور جائز راستہ دیا ہے، ناجائز راستے سے آتا ہے، اللہ ایسے شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 5، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، قطع رحمی کیے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 6، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے جس کی ازار تہبند، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ متکبر کی بخشش نہیں فرماتا، ٹخنے اس لیے چھپا رہے، تکبر ہے۔ اور نمبر 7، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی شرابی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اللہ شرابی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اور نمبر 8، اس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کے دن، اللہ کی رحمت کے متوجہ ہو جانے والے دن بھی یہ لوگ محروم ہیں، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لے، دوسرے کو لان تان کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیے، ان 8 قسم کے لوگوں میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے، کہیں یہ برائیاں میرے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی موجود ہے، کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب ہے، میرے دوستو 15 شعبان سے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ میری توبہ آج تک ہو گیا، آئندہ کے بعد نہیں ہو۔ والدین ناراض ہیں، انہیں راضی کر لیجئے جا کر کے، اللہ میری توبہ ہے۔ کسی مسلمان کا کینہ ہے، اسے نکال دیجئے۔ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، اللہ سے چپکے توبہ 15 شعبان کے آنے سے پہلے، تاکہ ایسا نہ ہو اس عظیم رات والے دن بھی ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، رات فضیلت والی ہے،
رات فضیلت والی ہے، لیکن اس فضیلت والی رات کے اندر بھی یہ 8 قسم کے لوگ اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں 15 شعبان کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تربیت فرمائی، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تعلیم فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔